منظوری لینے کا بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا. وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں. لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی. بظاہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو شاید بہتر ہوتا، جھگڑے نہ ہوتے، فساد نہ ہوتے، یہ جناب فتوے بازی نہ ہوتی، مناظرے نہ ہوتے، مباہلے نہ ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے. لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ سطحی سوچ ہے. اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت نہ دے کر اس نے ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے. وہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے سب مسلمان اور پکے سچے مسلمان موجود ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، معلوم ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. نماز کے طریقے کے بارے میں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھے یا باندھ کے پڑھے، رفع یدین کرے یا نہ کرے، امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے. مختلف مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم نماز کے فرض ہونے کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں. ہر ایک جانتا ہے نماز فرض ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، آپ جانتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور آپ کو خبر ہے کہ نماز مومنین کی معراج ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز میرے آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ تاکید نماز کے بارے میں آئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا. سب جانتے ہیں، سب معلوم ہے، اس کے باوجود ہم نماز کی جتنی فکر کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اگر علاقے کا کوئی وڈیرا، کوئی سردار ہمیں کوئی دعوت دے تو ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے، بڑی شان و شوکت سے اس میں شریک ہونا ہم اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں. ہوسکی کا کرتا ہو، لٹھے کی شلوار ہو، تلے کا جوتا ہو، جناب کرپ لگا شملہ ہو، وہاں جائیں تو ہر ایک کی نظروں میں معتبر ٹھہرے. اس انداز سے ہم اس میں شرکت کرنا چاہیں گے. لیکن کبھی نہیں سوچا کہ مؤذن جو بلاتا ہے اپنے گھر کی دعوت تو نہیں دیتا، اللہ کے گھر کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ دعوت سن کے ہم اللہ کے گھر کے سامنے سے بے نیازانہ گزر جاتے ہیں. معاف کیجیے، ایک شرمندہ کرنا مقصود نہیں، میں دراصل ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ بھئی اب ہمیں پتہ ہے نماز کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود ہم کوتاہی کرتے ہیں. چلیے ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو رب کائنات ہو سکتا ہے کرم فرما دے، بخش دے. لیکن یہ تو ہمیں نماز کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا، ہم بخشش کی امید رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم سب کو ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہوتی اور پھر ہم کوئی گڑبڑ کرتے تو کیا پھر بھی بخشے جاتے؟ اپنا حال ہم جانتے ہیں، گڑبڑ تو ہم کرتے. وہ اس لیے کہ کبھی سہولت کے لیے، کبھی آرام کی خاطر، کبھی ویسے ہی سستی میں ہم اللہ کے حکام سے روگردانی کر جاتے ہیں، حلال حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں، جائز و ناجائز کی تمیز کو ہٹا دیتے ہیں، منمانی کرتے ہیں اپنی راحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنی سہولت کے لیے. کبھی گناہ کی لذت کو دیکھ کر ہم اس طرح بھٹک جاتے ہیں. لیکن چلیے پھر رب کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ کرم فرمائے گا. لیکن یہ تو ہمیں احکام کہیں اور سے مل رہے ہیں. لیکن اگر رب کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی اور پھر ہم کوئی گڑبڑ کرتے، کوئی بخشا جاتا؟ کوئی بھی نہیں. حضرات محترم، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ وہی کرتا تو کیا خیال ہے، کیا ہم واقعی سدھر جاتے؟ اپنا حال تو ہم کو جانتے ہیں. دیکھیے